شیعت کی رٹ لگانے والوں سنبھل جاؤ، آج آپ کے پاس وقت ہے، سنبھل جاؤ، پھر قیامت کے دن آپ کو کہیں شرمسار نہ ہونا پڑے۔ کیونکہ میں بات کرتا ہوں آپ کے علماء کی، جو خود کو شیعہ کہلواتے ہیں، وہ اپنے شیعہ علماء کی زبان سے سنیں اور دین کو سیکھیں۔ نام نہاد چلنے پھرنے والے اور دوسروں کی باتوں پر اڑ جانے والے، ان کے پیچھے مت چلیے۔ اپنی حقیقت حال سمجھنی ہے، اپنے علماء کے زیر سایہ۔ علماء جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس کے اندر ایک حقانیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس چیز کی اجازت بھی نہیں ہے، آپ کے عالم اجازت بھی نہیں دیتے تو پھر آپ یہ کرتے کیوں ہیں؟ ذوالجناح کے نیچے سے گزرنا، ماتم کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ عجیب عجیب باتیں ہیں، شام غریبہ کا منانا وغیرہ۔ آپ صحیح حقیقت حال سے آشنا تو ہو جائیے، سنیے اپنے عالم کی زبانی۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ پھر کر کیا رہے تھے؟ یہ بتاؤ اتنے دن تم نے کیا کیا؟ وہ ماتم کیا آپ کا ہے نا؟ آپ کا ماتم کیا حضور؟ کیا حسین نہیں پوچھیں گے ہمارا ماتم کیوں، یزید کا کیوں نہیں؟ بہت دیکھیے، بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں، اتنا سخت کوئی ذاکر نہیں بولتا، میں صرف ہدایت کے لیے بولا۔ میرا ماتم کیوں، یزید کا کیوں نہیں؟ میرے پر کیوں روئے تم؟ ریزن بتاؤ رونے کا۔ کہ حضور آپ نے دین بچایا، شریعت بچائی، نماز بچائی۔ کون سی شریعت بچائی تمہارے گھر میں ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ یعنی عبادت بھی گئی، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے ان کا، ماتم کر لینے سے یہ عبادت سمجھتے ہیں، ذوالجناح کے نیچے سے گزرنے سے عبادت سمجھتے ہیں۔ اور بھی ان کے مشروعات کئی چیزیں ہیں جن کے اوپر ٹکے کے اوپر سجدہ کرنا، انہوں نے ایک نیا ٹرمپ نکالا ہوا ہے، ٹکے کے اوپر سجدہ کرنا وغیرہ، لوگوں کو دکھانا کہ ہمارے جو ہے اہل تشیع جو ہیں وہ حق ہیں، وہ صحیح ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کم از کم اتنا تو سوچیں، آپ جن کے نام سے اپنا نام منسوب کر رہے ہیں وہ تو آپ کو شیعہ مانتے بھی نہیں ہیں۔ آپ ایک غالی طبقہ ہیں اور غالی طبقے سے بچیے، اصل شیعہ کے ساتھ ہو جائیے، جیسے سید جواد نقوی صحیح دین کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آج آپ نے عالم سنا، ان کا نام تو مجھے نہیں آتا، لیکن انہوں نے بات بہت حق پر کی ہے، میرٹ پر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان جیسے علماء سے نام نہاد شیعوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔